3 اگست 2025 پنجاب کے شہر جھنگ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں کرگیزستان سے ڈاکٹر بن کر آنے والی عائشہ کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا۔ مقتولہ کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ویڈیو لنک کے ذریعے ڈاکٹر حسنین سے نکاح کیا۔ آخر اس کو یہ کس نے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا جیون ساتھی چوز کرے؟ اس کو یہ کس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے؟ کیونکہ پاکستانی معاشرے میں ہم ہی تو ہیں جو یہ طے کریں گے کہ ان کے جسموں پہ کس کا حق ہے۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی یہ کو پہلی عائشہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں جہاں خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کے مقدمات سامنے تک نہیں آتے ہیں، ان کو رات کے اندھیروں میں دفنا دیا جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں اس سے ریلیٹڈ کوئی قانون ہے؟ قندیل بلوچ کے اندھونا قتل کے بعد ملک بھر میں شدید عوامی رد عمل دیکھنے کو ملا، جس کے نتیجے میں حکومت نے 2016 میں اینٹی آنر کلنگ لا پاس کیا۔ اس قانون کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ غیرت کے نام پر قتل کے نتیجے میں مجرم کو معافی نہیں ملے گی اور نہ ہی وہ سزا سے بچ سکے گا۔ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف بھی کر دیں تو بھی عدالت اس کو سزا دے گی اور مجرم کو 14 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا دی جائے گی۔ مجرم یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ اس نے غیرت میں آ کر قتل کیا، ریاست خود بھی اس میں مدعی بن سکتی ہے۔ تو کیا 2016 کے یہ قانون بننے کے بعد یہ شرح کم ہوئی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق غیرت کے نام پر قتل ہونے والے جو واقعات سامنے آئے، 2022 میں یہ تعداد 384، 2023 میں 490 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، 2024 میں 405 اور 2025 میں اب تک 149 ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جہاں غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے، اور ان میں سے بیشتر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے۔ اور اگر ہم 2025 کے مشہور واقعات کی بات کریں، حال ہی میں جون 2025 میں بلوچستان کے شہر نگاڑی میں شادی شدہ جوڑے بانو ستکزئی اور احسان اللہ سلیمانی کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، اور وہ ویڈیو آپ سب نے سوشل میڈیا کو دیکھی بھی ہوگی۔ جولائی 2025 میں راول پنڈی میں 18 سالہ سدرا بی بی کو اس کے خاندان نے قتل کیا کیونکہ اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ 2016 میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف جو قانون منظور ہوا، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ریاست مدعی بنے گی تاکہ قاتل کو خاندان کی معافی ملنے کے باوجود بھی وہ سزا سے نہ بچ سکے۔ مگر 2025 میں آج بھی یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں زندہ ہے کہ ریاست کہاں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ہماری جو موجودہ خاندانی غیرت، مردانہ انا اور جو قبائلی اقدار ہیں وہ ریاستی قانون کو بے بس کر دیتی ہیں۔ میاں والی میں ڈاکٹر سدرا کا قتل ہوا، باپ قاتل نکلا، بیٹا مدعی بن گیا، ریاست کہاں گئی؟ قبائلی علاقوں میں جرگہ سسٹم آج بھی زندگی کے فیصلے کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، ریاست وہاں پر آج بھی اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ سائمن ڈی بیور اپنی مشہور کتاب The Second Sex میں لکھتی ہیں کہ one is not born but rather become a woman، کہ عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بنا دی جاتی ہے، کہ ہمارے ہاں لڑکی کو بچپن سے ہی صنفی کردار سکھائے جاتے ہیں، وہ کیا پہن سکتی ہے، کیا بول سکتی ہے، کتنا بولنا ہے، کتنا ہنسنا ہے اس نے۔ عورت ہونا کوئی قدرتی حقیقت تو ہے ہی نہیں نا، بلکہ یہ ایک سماجی تربیت کا نتیجہ ہے۔ کشور نہید بوری بند عورت میں لکھتی ہیں کہ ایوری گرل کلڈ ان دا نیم آف آنر لیوز بیہائنڈ اے کوسچن، وین ول مین پروو دیئر آنر وداؤٹ سیکریفائزنگ اے وومن، کہ غیرت کے نام پر مرنے والی ہر لڑکی دراصل ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ مرد کب اپنی غیرت عورت کے بغیر ثابت کرے گا۔ گارڈن لرنر لکھتی ہیں The system of patriarchy create a world in which men control women's sexuality as a source of honor or shame، کہ عورت کی جنسی خود مختاری کو مردوں کی عزت یا بے عزتی کے پیمانے سے جوڑنا، یہی تو غیرت کے نام پر قتل ہونے کی بنیاد ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو پاکستانی معاشرے میں فٹ کریں تو یہ ہمیں واضح طور پر وہاں پر نظر بھی آتی ہے۔ ابھی حال ہی میں 6 اگست 2025 کو نیشنل اسمبلی میں متفقہ طور پر سب اراکین کی رضامندی سے ایک قرارداد پاس کی جاتی ہے، اور یہ قرارداد شاہدہ رحمانی نے پیش کی، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔
اور اس قرارداد کے چند مین پوائنٹس یہ تھے کہ غیرت کے نام پر جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں تو ان کی سخت مذمت کی جائے، اور ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی کو اپنایا جائے، اور تمام صوبوں میں مشترکہ ٹاسک فورس بنائی جائے تاکہ ایسے جرائم کو روکا جا سکے۔ لیکن ایسی قراردادیں پاس کرنے سے کیا ہوگا؟ ورلڈ اکنامک فورم کی جاری کردہ جینڈر گیپ کی رپورٹ ذرا سنیے کہ پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ غیر محفوظ ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور جینڈر گیپ میں پاکستان سب سے آخری 148ویں نمبر پر ہے۔ یہ درجہ بندی صرف اعداد و شمار نہیں ہے بلکہ خواتین کی عملی زندگی میں درپیش جو صنفی ناانصافیاں، عدم برداشت اور ریاستی بیسی کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی ریزولوشن کا پاس ہونا یا پھر اس قسم کے قوانین کا بننا محض نمائش بن کر رہ جاتے ہیں جب تک اصل میں ان قوانین پر عمل درآمد نہ کروایا جائے، اور جب تک مردانہ کمزوری کا شکار اور آنر کلچر کے مارے ہوئے افراد کو قوانین کے تحت سخت سزائیں نہ دی جائیں تب تک یہ قراردادیں، یہ قوانین محض کاغذ پہ لکھے ہوئے چند الفاظ ہی ہیں۔ اور اگر ان قوانین پر عمل درآمد نہ کروایا گیا اور سخت ایکشن آگے نہ لیے گئے تب تک آپ، میں یا پھر کسی کی بیٹی اس آنر کلچر کا شکار ہو سکتی ہے۔